السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 4153/41۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں کو دکھایا جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بندے کو عطا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ان کا اظہار بھی کرے، لوگوں سے اس کا بیان بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے، دکھائے بھی ان کو، تاکہ لوگوں کو اس بات پہ رشک ہو کہ دیکھو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے یہ نعمت عطا کی ہے۔ ظاہر ہے پھر لوگوں کو اس بات کا وہ ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اس بندے کو اتنی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی نیکی کر رہا ہے جس کے بدلہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو پھر ان کو بڑا ہی رشک ہوتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پھر وہ نیکیاں کریں اور وہ عنایات اللہ تعالیٰ کے انعام حاصل کریں۔ تو انسپائریشن کے لیے، دوسروں کے لوگوں کی انسپائریشن کے لیے ان نعمتوں کو، چاہے وہ مال ہو، چاہے عزت ہو، چاہے کوئی صلاحیت ہو انسان کی ذاتی، تو ان کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، ان کے بیان کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے اعمال میں میانہ روی، 2261/7 حدیث نمبر ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل نجات نہ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا ہاں مجھ کو بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے آغوش میں لے لے۔ اس لیے تم لوگ اپنے اعمال درست کرو اور اعمال میں میانہ روی اختیار کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز پر غرور فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی نیکیوں پر بھی، اس لیے کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی دی ہوئی اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کسی حال میں پسند نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نیکیوں پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی۔ تو کسی صحابی نے پوچھا اس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کو بھی ان کا بدل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملے گا ان نیکیوں کا؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے بھی نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے نیکیاں کرنے کے باوجود ان پر غرور تکبر نہ کیا جائے، ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکیاں قبول کر لے، کیونکہ جب تک اس کو ہی قبولیت نہیں ہوگی ہم کو اس کا انعام نہیں ملے گا، ہم اس کا اچھا اجر نہیں پا سکیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بات کہی تو پھر ہم شمات کیا چیز ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ نیکیاں زیادہ کریں لیکن ان پہ کبھی تکبر نہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کا اچھا بدل عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے 4155/43۔ ابو الحوث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے بدن پر خراب اور خستہ کپڑے تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ نے مجھے ہر قسم کے جانور غلام عطا کر رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے تو اس کو ظاہر کرو، اللہ نے تم کو جو عزت دے رکھی ہے اس کو نمایاں کرو۔ یہ نسائی شرح سنہ کی حدیث ہے۔ اس میں بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا اظہار کرو، وہ ان کا اظہار انسان کی شخصیت سے ہونا چاہیے۔ ایک صحابی برا حال کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ صحابی نے کہا کہ حضور میرے پاس تمام مال ہے، غلام بھی ہیں، جانور بھی ہیں جو کہ زمانے میں
مال کا اہم طریقہ تھا مال جمع کرنے کا. تو انہوں نے کہا صحابی نے کہ میرے پاس جب پورے جانور بھی ہیں ہر طرح کے اور غلام بھی میرے پاس ہیں. تو یعنی وہ ایک مالدار صحابی تھے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ٹوکا کہ پھر اس کا اظہار تمہارے جسم سے کیوں نہیں ہو رہا, اس سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا کیا تک ہے؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس کا اظہار تمہاری شخصیت سے بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے کوئی, جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہمارے پاس انعام ہے, تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے اور ان کو انسپائریشن ملے کہ ہم بھی اس طرح کا نیکیاں کریں اور یہ انعامات حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے. اگلی حدیث ہے ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکنے کی حرمت اصل میں غرور و تکبر ہے. 4172/60. حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکائے گا قیامت کے دن اللہ اس پر نظر نہ ڈالے گا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے کپڑے بھی بعض اوقات لٹکے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن تم غرور یا تکبر سے ایسا نہیں کرتے, اس لیے تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. پچھلی حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ یہی ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے, لمبے کپڑے پہننے, اس طرح پہننے پر ٹوکا گیا تھا جو کہ زمین پر لگے اور جس سے تکبر کا اظہار ہو, دکھاوے کا اظہار ہو. تو ان حدیثوں میں بھی اس کی ممانعت آئی اور اس میں تو اس حدیث میں تو ایک مثال دی گئی ایک جس میں کہ حضرت ابوبکر نے کبھی ایسا لباس پہن رکھا تھا اور جب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس طرح کا لباس نہیں ہونا چاہیے ٹخنوں سے نیچے زمین سے لگتا ہوا, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کبھی کبھی میرا لباس بھی ایسا ہی ہوتا ہے, تو پھر اس بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ کہنے کہ تم لیکن غرور تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے, اس لیے یہ بات تم پر لاگو نہیں ہوتی, تمہارا ایک کام گناہ میں شمار نہیں ہے دوسرے الفاظ میں. تو اس لیے اس سے ہی ہمیں بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان اس طرح کا لباس پہنے جو ٹخنوں سے نیچے چلا جائے اور زمین سے لگتا ہوا ہے, جیسا کہ کسی زمانے میں عرب کے شیوخ کیا کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اس طرح کا لمبا لباس پہنتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تو بادشاہ بھی اس طرح کا لباس پہنتے تھے, فخر محسوس کرتے تھے کہ پیچھے لباس زمین سے لگتا ہوا جائے. تو یہ کام اگر تکبر غرور کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے کبھی فیشن کے طور پر جیسے کہ آج کل ہم پہنتے ہیں پتلون ہے یا شلوار ہے یا پاجامہ ہے, تھوڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے بشرطے کہ وہ زمین سے نہ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تکبر کا خیال نہ ہو کہ ہمیں دکھاوا ہمیں کرنا ہے کہ ایسا ہمارا لباس ہے زبردست لٹکتا ہوا, تو یہ چیز پھر غلط ہو جاتی ہے. اس بات کا خیال کرنا چاہیے. یہ وہ چند احادیث تھیں جن میں بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی گئیں. ہمارا کام ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور کوشش کریں, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, اور کوشش کریں کہ وہ وجہ دور کریں اور ان باتوں پر عمل کریں حتی الامکان. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.